السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کے 17ویں سبق کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا، ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر، ومع الوصف كثلاث ومثلث وأخر وجمع. أما الوصف فلا يجتمع مع العلمية أصلا، وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع، فأسود وأرقم غير منصرف، وإن صارا اسمين للحية لإصالتهما في الوصفية، في مررت بنسوة 40 منصرف، مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية. گزشتہ سبق میں ہم نے اسباب تسعہ کو یعنی منع صرف کے جو 9 اسباب ہیں ان کو اجمالی طور پر جانا تھا کہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ان تمام اسباب کو یکے بعد دیگرے تفصیلاً بیان فرما رہے ہیں۔ اما العدل سے اسباب منع صرف کے 9 سببوں میں سے پہلی سبب یعنی العدل کو تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صيغته الاصلیة الى صيغة اخرى، یہاں تک عدل کی تعریف ہے۔ فرماتے ہیں کہ عدل تو وہ لفظ کا بدل جانا ہے اپنے اصلی صیغے سے ایک دوسرے صیغے کی جانب۔ عدل کی تعریف یہ ہے کہ لفظ اپنے اصلی صیغے سے نکل کر کے کسی دوسرے صیغے کی جانب چلا جائے۔ اب یہاں پر صیغے کو سمجھنا ہے، صیغہ کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے، حرکات اور سکنات اور حروف کی ترتیب سے جو شکل بنتی ہے اسی کو صیغہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلث لے لیجئے۔ یہ مثلث میم، سا، لام اور سا، یہ 4 حروف سے مرکب ہے۔ اسی طریقے سے میم کے اوپر زبر ہے، سا کے اوپر سکون ہے، لام کے اوپر زبر ہے، پھر سا کے اوپر پیش ہے، تو یہ ان حرکات اور سکنات سے مرکب ہے۔ پھر ان کی ایک خاص ترتیب ہے کہ میم کے اوپر جو زبر کی حرکت ہے وہ پہلے ہے، پھر سا کے اوپر جو سکون ہے وہ بیچ میں ہے۔ اسی طریقے سے جو حروف ہے 4، اس کی بھی ایک خاص ترتیب ہے کہ پہلے میم ہے، پھر سا ہے، پھر لام ہے، پھر سا ہے۔ تو یہ جو حروف اور سکنات سے مل کر کے جو ایک ہیئت اور شکل بنی ہوئی ہے اسی کو صیغہ کہتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ عدل وہ لفظ ایک صیغے سے نکل کر کے دوسرے صیغے کی جانب چلا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے، جو لفظ جس صیغے سے نکلے گا اس کو معدول عنہ کہیں گے، یعنی جس سے عدول کر رہا ہے، اور جس صیغے کی جانب عدول کر کے چلا جائے گا، جو صیغہ حاصل ہوگا اس کو معدول کہیں گے۔ مصنف علیہ الرحمہ فهو تغیر اللفظ من صيغته الاصلیة الى صيغة اخرى، تو پہلے والے صیغے کے بعد اس کی صفت الاصلیہ لا کر اس بات کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو معدول عنہ ہوگا وہ صیغہ اصلی ہوگا، یعنی وہ کسی قاعدہ صرفیہ کے تحت ہوگا، لیکن اس سے عدول کر کے جو دوسرے صیغے کی جانب جائے گا اسم، وہ قاعدہ صرفیہ کے موافق نہیں ہوگا۔ تحقیقاً او تقدیراً، یعنی اس کی عبارت نکالیں گے آپ کہ سواء کانت تغیر تحقیقاً او تقدیراً، کہ خواہ وہ تغیر یا وہ بدلنا تحقیقی ہو یا تقدیری ہو،
تو اس سے سمجھیے ہم کو عدل کی دو قسمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ عدل یعنی لفظ کا اپنے صیغہ اصلیہ سے دوسرے صیغے کی جانب عدول کر جانا، یہ تحقیقی بھی ہو سکتا ہے یعنی حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، اور تقدیراً بھی ہو سکتا ہے، یعنی نمبر ایک عدل تحقیقی اور نمبر دو عدل تقدیری۔ عدل تحقیقی کہتے ہیں اس عدل کو جس پر کوئی دلیل موجود ہو کہ واقع میں یہ اسم فلاں اسم سے معدول ہے، اور عدل تقدیری کہیں گے اس عدل کو جس کے عدل پر کوئی دلیل موجود نہ ہو کہ یہ اسم فلاں اسم سے معدول ہے۔ آگے آ رہی ہیں ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا، کہتے ہیں کہ عدل جمع نہیں ہو سکتا ہے وزن فعل کے ساتھ بالکل بھی، یعنی ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ غیر منصرف بننے کے لیے اسباب منع صرف میں سے بیک وقت دو سبب کا ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس اسم کے اندر اگر ایک سبب عدل آ جائے تو دوسرا سبب وزن فعل نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے وزن فعل کا مطلب ہے کہ وہ اسم فعل کے وزن پر ہو، لیکن عدل کے کچھ مخصوص اوزان ہیں، ان مخصوص اوزان میں سے ایک بھی وزن فعل کا وزن نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب اوزان عدل پائے جائیں گے تو وزن فعل اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ تو عدل کے 6 اوزان ہیں۔ نمبر 1 فعلو جیسے سحرو، نمبر 2 فعالو جیسے قطامو، نمبر 3 فعالو جیسے سلاسو، اور نمبر 4 مفعلو جیسے مسلسو، نمبر 5 فعلو جیسے اخرو، نمبر 6 فعلو جیسے امسو۔ یہ 6 اوزان عدل کے ساتھ خاص ہیں اور ان میں سے کوئی بھی فعل کا وزن نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وزن عدل پایا جائے گا تو وزن فعل نہیں پایا جائے گا، تو ان دونوں کا اجتماع بھی ناممکن ہے۔ وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ كَعُمَرَ وَزُفَرَ وَمَعَ الْوَصْفِ كَثُلَاثَ وَمَثْلَثَ وَأُخَرَ وَجُمَعَ۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ عدل عالمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی کسی اسم کے اندر اگر ایک سبب عدل پایا جائے تو دوسرا سبب عالمیت پایا جا سکتا ہے، جیسے عمرو اور ظفرو۔ دیکھیے یہ عدل عمر اور ظفر یہ عدل اور عالمیت کی بنا پر غیر منصرف ہے۔ وہ مع الوصف فرماتے ہیں کہ وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی کسی اسم کے اندر اگر ایک سبب عدل پایا جائے تو دوسرا سبب وصف بھی پایا جا سکتا ہے، اور جیسے سلاسو اور مسلسو اخرو اور جمعو۔ دیکھیے یہ 4 اسما عدل اور وصف کی بنا پر غیر منصرف ہیں۔ اب آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھیے۔ دیکھیے عمرو اور ظفرو ان کے اندر عالمیت تو پائی جا رہی ہے، عدل کیسے پایا جا رہا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھیے عدل کی تعریف تھی کہ لفظ اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی جانب عدول کر جائے، تو یہاں پر جو عمر اور ظفر ہے یہ بھی اپنے اصلی صیغے یعنی عامر سے، عمر عامر سے اور ظفر ظافر سے عدول کیا گیا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ ان کا جو صیغہ اصلی ہے عامر اور ظافر وہ قاعدہ صرفیہ کے تحت ہے کہ اس میں فاعل ہے، لیکن عمر اور ظفر جس کی جانب عدول کیا گیا ہے جو معدول ہے وہ کسی قاعدہ صرفیہ کے موافق نہیں ہے۔ تو اسی کو تو کہا گیا تھا کہ لفظ اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی جانب عدول کر جائے۔ اب یہ عدول کرنا تحقیقی ہے یا تقدیری، یعنی یہ عدل کی 2 قسموں عدل تحقیقی اور عدل تقدیری میں سے کیا ہے؟ تو عمر اور ظفر یہ عدل تقدیری ہے، یعنی اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ عامر سے کیسے عدول کیا ہے اور ظافر سے کیسے عدول کیا ہے، تو جس کے اوپر دلیل نہ ہو اسی کو تو عدل تقدیری کہیں گے۔ بس ہم اس میں مان لیا گیا ہے کہ عمر عامر سے اور ظفر ظافر سے عدول کیا گیا۔ اہل عرب ان دونوں اسموں کو عدل اور عالمیت کی بنا پر غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو غیر منصرف پڑھنے کے علاوہ کوئی دوسرا دلیل ہے ہی نہیں۔ اب سلاسو اور مسلسو اخرو اور جمعہ کو ان کو بھی سمجھیے۔ دیکھیے یہ سلاسو جو ہے، سلاسو اور مسلسو، یہ سلاسو کا معنی ہے 3 اسی طریقے مسلسو کا معنی بھی ہے 3۔ تو دیکھیے
معنی کا جو تکرار ہو رہا ہے تین تین، اسی طریقے سے مثلثو کے اندر بھی تین تین، تو یہ معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ اور لفظ اس کے لیے عربی میں آتا ہے تین کے لیے سلاستن، تو اس کو ہم ڈبل کر دیتے ہیں سلاستن سلاستن، تو گویا یہ سلاسو اور مثلثو یہ سلاستن سلاستن سے معدول ہے، اور ان کی اصل سلاستن سلاستن ہے۔ اب یہ عدل میں سے عدل تحقیقی ہے یا عدل تقدیری؟ تو دوستو یہ عدل تحقیقی ہے، اس لیے کہ یہاں پر دلیل موجود ہے کہ یہ سلاستن 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 سے کیسے معدول ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ ثلاثو اور مثلثو، ثلاثو کا معنی بھی تین تین کے ہے اور مثلثو کا معنی بھی تین تین کے ہے، یعنی معنی کا تکرار ہے۔ تو ان کے اندر جو معنی کا تکرار ہے، تو معنی کا تکرار لفظ کے تکرار پر دلالت کرتا ہے، تو ہم کو معلوم ہوا کہ یہ سلاستن سلاستن یعنی لفظ کے تکرار کے ساتھ جو سلاستن سلاستن ہے اس سے معدول ہے۔ اخرو یہ آخرو من یا الآخرو سے معدول ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ اخرو یہ مؤنث ہے آخر کا، آخر اس میں تفضیل کا مؤنث ہے اخرو، جانتے ہی ہیں آپ حضرات فعلو کے وزن پر۔ اور قاعدہ ہے کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو الف لام کے ساتھ جیسے زید الافضل، یا من کے ساتھ جیسے زید افضل من قوم، یا اضافت کے ساتھ جیسے زید افضل القوم۔ اور یہاں پر تینوں طریقوں میں سے کسی کے ساتھ استعمال نہیں ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ انہی تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے۔ تو یہ دلیل موجود ہے، لہذا یہ عدل تحقیقی کی مثال ہے، یہ عدل تحقیقی اور وصف کی بنا پر غیر منصرف ہے۔ اور جمعو، دیکھیے جمعو یہ جمعن سے معدول ہے، جمعن سے۔ دلیل یہ ہے کہ یہ جمعو یہ جمعاؤ بروزن فعلاؤ کی جمع ہے، اور جمعاؤ یہ اجمعو کا مؤنث ہے، اور قاعدہ یہ ہے جو مؤنث اس میں صفت فعلاؤ کے وزن پر ہو اس کی جمع فعلن کے وزن پر آتی ہے، جیسے حمراء حمرن۔ اور یہ جمعو اس کو بھی جمعن ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی جمعاؤ کی جمع ہے، لیکن یہ جمعن نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جمعن سے ہی معدول ہے، تو اس کے معدول پر دلیل موجود ہے، اسی لیے اس کو عدل تحقیقی کہیں گے۔ اما الوصف سے مصنف علیہ الرحمہ اسباب منع صرف میں سے دوسرے سبب کو بیان فرما رہے ہیں تفصیلاً۔ فرماتے ہیں اما الوصف، جہاں تک بات وصف کی ہے، فلا یجتمع مع العلمیت، وہ علمیت کے ساتھ نہیں جمع ہوگا اصلاً بالکل بھی، یعنی کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کے لیے اگر ایک سبب وصف پایا جائے تو دوسرا سبب علمیت نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وصف کی تعریف کو پہلے آپ سمجھیں۔ وصف کی تعریف یہ ہے کہ وصف کہتے ہیں اسم کا وضع یا استعمال کے اعتبار سے ایسی ذات مبہم پر دلالت کرنا جس میں اس اسم کی کسی صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے احمرو، دیکھیے یہ وضع کی وجہ سے یعنی وضع کے ہی اعتبار سے ایسی ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے جس میں صفت احمریت یعنی لال ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور مررت بنسبت اربعین میں اربعون یہ استعمال کے اعتبار سے ایسی ذات پر دلالت کر رہا ہے جس میں صفت اربعیت یعنی چار ہونے کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اب وصف کی دو قسمیں ہیں، وصف اصلی اور وصف عارضی۔ وصف اصلی کہتے ہیں ایسا وصف جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت ہی اس میں موجود ہو، بعد میں باقی رہا ہو یا اسمیت کے غلبہ کی وجہ سے باقی نہ رہا ہو، بس وضع جب کیا گیا ہو تو اس کے اندر صفت کا لحاظ کیا گیا ہو، جیسے اسودو یہ ہر سیاہ چیز کے لیے، اور ارقمو ہر اس چیز کے لیے جس میں سیاہی اور سفیدی پائی جائے، یعنی چتکبرہ جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ بعد میں چل کر کے یہ دونوں دو مخصوص قسم کے سانپ کے لیے موسوم ہو گئے، یعنی اسودو بھی ایک سانپ کا نام پڑ گیا اور ارقمو بھی ایک سانپ کا نام پڑ گیا، اور اسمیت کے غلبہ ہونے کی وجہ سے اس میں معنی وصفی باقی نہ رہا۔ اور وصف عارضی کہتے ہیں ایسا وصف جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت اس میں موجود نہ ہو لیکن استعمال میں اس کے اندر معنی وصفی پیدا ہو گئے ہوں،
جیسے مررت بنسبت اربعین میں اربعون کو تو 3 اور 5 کے درمیان والے عدد یعنی 4 کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن استعمال یعنی ترکیب میں یہاں اربعون کو نسوتن کی صفت بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر معنی وصفی یعنی اربعیت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جو وصف کی دو قسمیں ہیں، وصف اصلی اور وصف عارضی، ان دونوں میں سے اس میں غیر منصرف کا جو سبب بنتا ہے وہ وصف اصلی ہی بنتا ہے، اسی کو وشرطہ سے بیان کریں گے۔ اتنا سمجھنے کے بعد آپ سمجھے کہ وصف علمیت کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علم یہ ذات متعین پر دلالت کرتا ہے اور وصف ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان تضاد ہو گیا۔ تو اگر وصف علمیت کے ساتھ جمع ہو جائے تو اجتماع ضدین لازم آئے گا۔ وشرطہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، فرماتے ہیں اس کے شرط یہ ہے، یعنی وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ وصف ہو اصل وضع میں، یعنی وصف اصلی ہو۔ فاسود وارقم غیر منصرف، لہذا اسود اور ارقم یہ غیر منصرف ہوں گے۔ وان صارا اسمین للحیۃ، اگرچہ یہ دونوں نام ہو گئے ہوئے ہیں ایک مخصوص سانپ کا۔ دیکھیے اسود اور ان دونوں کو جب واضح نے وضع کیا تھا تو اسی وقت اس کے اندر معنی وصفی کا لحاظ کیا گیا تھا۔ اب اگرچہ یہ دونوں نام ہو گئے سانپ کے، یعنی ان کے اندر اسمیت کا غلبہ ہو گیا، لیکن پھر بھی نام کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل وضع کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، ان دونوں کے اصل ہونے کی وجہ سے وصفیت میں، یعنی اسود اور ارقم اگرچہ سانپ کے نام ہو چکے ہیں لیکن چونکہ اصل میں یہ وصف کے لیے وضع کیے گئے تھے، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اور اسود اور ارقم یہ وزن فعل اور وصف کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية، کہتے ہیں کہ اربعون مررت بنسبت اربعین میں یہ جو مثال ہے مررت بنسبت اربعین، اس مثال کے اندر جو اربعون ہے وہ اربعون منصرف ہوگا، باوجود کہ وہ صفت ہے اور وزن فعل ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو اربعون ہے اس کے اندر بھی دو سبب پایا جا رہا ہے، ایک سبب تو وصف پایا جا رہا ہے کہ نسوتن کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور دوسرا سبب وزن فعل پایا جا رہا ہے۔ ان دونوں سبب کے پائے جانے کے باوجود یہ منصرف ہی رہے گا، کیوں؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، ان کے وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی وصف اصلی نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی واضح نے اربعون کو اصل میں وصفیت کے لیے وضع نہیں کیا ہے بلکہ اس کو ایک مخصوص عدد جو 3 اور 5 کے درمیان 4 ہے اس کے لیے وضع کیا ہے، لہذا جو وصف اصلی جس کے اندر پایا جائے گا وہی غیر منصرف کا سبب بنے گا، جس کے اندر وصف اصلی نہ پایا جائے وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔